نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 68 دے اندر جو آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، الحمدللہ اج ساڈے 68 ایپیسوڈ مکمل ہو جانے نے۔ یہ تواڈے دوستاں دی محبت ہے، یہ تواڈے دوستاں دی محبت دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اسی اس نیکی دے کام نو اپنے مسلمان بھائیاں دوستاں تک پہنچان دی کوشش کر رہے ہیں، اور اس دے وچ تسی ساڈا ساتھ دے رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی کاوش نو اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول فرمائے۔ دوستان محترم، اج دے اس درس دے اندر جڑی آیا کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، سورہ بقرہ دیاں کچھ آیات پڑھیاں نے۔ اس دے اندر ایک بہت بڑا سبق ساڈے واسطے جو اللہ رب العزت نے سانو آگاہ فرمایا۔ یاد رکھو، میں پچھلے بھی سلسلے دے اندر یہ گزارش کر چکے ہاں، کائنات ہر انسان دے چاہن والے ہوندے نے، اور سب تو زیادہ محبت کرنے والی ہستی والدین دی ہے۔ لیکن والدین دی محبت جڑی ہے وہ ایک گناہ ہے، تے اللہ اپنے بندے نال اس والدین دے نالوں 70 درجے زیادہ محبت فرماندا ہے۔ اور اس دی محبت دا تقاضا ویکھو کہ اپنے بندیاں نال اتنا پیار کردا ہے کہ آن والے وقت دی پیشن گوئی خود ہی اللہ رب العالمین قرآن کریم دے ذریعے ساڈے تک پہنچائی جا رہی ہے۔ سانو دسیا جا رہا ہے کہ میرے بندے اس طرح ہوئے گا، تیری زندگی اس طرح گزرے گی، اگر تو اس دن اس طرح کا سلوک رکھیں گا تو تیری آخرت جڑی وہ ایسی ہوئے گی۔ یعنی سانو سارے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے پہلے ہی ارشاد فرما چھڑے۔ اسے سبق نو اگے جاری کردیا ہویا میں آپ حضرات سامنے کچھ گلاں گوش گزار کراں گا، اس نو ذرا بڑے غور دے نال سماعت فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ سب تعریفاں اس خالق برحق نو جس نے موت اور حیات نو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کے انسان دے لئی منزل مقصود تک پہنچنے دا ذریعہ دسیا کہ دنیا انسان دا اصل ٹھکانہ نہیں، اصل ٹھکانہ ساڈا موت تو بعد ہے، جو سانو موت تو بعد ملے گا۔ پھر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام اس راہبر اعظم دی ذات والا صفات تے، حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے راہ ہدایت دی طرف ساڈی رہنمائی فرمائی۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے جدوں ہر ایک ذی روح دے لئی
موت نو مقرر کر دیتا ہے تے موت دے پنجے تو نجات کسے صورت دے اندر بھی ممکن نہیں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر ذی روح لقمہ اجل ہوے گا۔ جدو موت ٹل نہیں سکتی اور واویلا کرن دا مردے دے واویلا کرن دے نال مردہ زندہ نہیں ہو جائے گا۔ ساڈے بڑیاں عجیب روایتاں نے، لوگ کہندے نے کہ جتنی دیر تک جس میت کو روئے نہ بیان نہ کرے، لوگ دنیا والے سمجھتے ہیں لاوارث ہے، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ ساڈے اندر عام طور تے یہ بیماری پائی جا رہی ہے۔ فرمایا بیان کرن دے نال مردہ کدی زندہ نہیں ہوندا، تے میت تے رونا پٹنا اور گریا کرنا اس دا کی فائدہ، بلکہ آہو بقا کرن والا خود بھی گناہگار ہوندا ہے اور میت نو بھی تکلیف پہنچاندا ہے۔ مشکات شریف کے اندر آندا ہے کہ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک میت نو اس دے گھر والیاں دے اس تے رون دی وجہ دے نال عذاب ہوندا ہے۔ میت دے اتنے جڑے روندے نے، یعنی سینہ کو بھی کردے نے، چہرے تے تھپڑ مار دیاں نے، بیان کر دیاں، تو فرمایا اس دی وجہ دے نال اس نو عذاب ملدا ہے۔ صبر کرنے والیاں تے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوندی ہے۔ اگر ساڈے رون دے نال میت نو عذاب ہوندا ہے تے سانو ہرگز رونا چلانا بند کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے والیاں دے ایک تے میت صبر کرنے والے دی وجہ دے نال ایک تے میت دے سر تو عذاب ٹالدا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی صبر دا اجر دیندا ہے۔ دیکھو صبر اسی کرنے ہیں تے اجر دا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماندا ہے، تے سانو تے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دے لئی اس دنیا دی اندر آئے ہاں، اس دنیا دی رضا دے لئی دے مطابق زندگی بسر کر کے اسی دی طرف لوٹ جائے ہیں، جی طرفوں آئے ہاں ادھر ہی لوٹ جانا ہے۔ تے اللہ تعالیٰ ایسے لوگاں دے لئی اپنی رحمت خاص کر دیندا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہاں صبر کرن والیاں نو خوشخبری دے دو جو مصیبت پین تے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ پڑھدے نے، تے انہاں تے انہاں دے رب دی طرفوں درود اور رحمتاں نازل ہوندیاں نے، اور او ہدایت یافتہ لوگ نے۔ نیز قرآن کریم دے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والیاں نو بے حساب اجر دیتا جاتا ہے۔ صبر دے نال جنت ملتی ہے۔ مشکات شریف دے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا، جدوں میں کسے مومن دی دنیاوی محبوب دی جان قبض کرنا وا اور او اس تے ثواب سمجھ کے صبر کردا ہے تو میں اس نو اس دا اجر جنت دی صورت دے اندر عطا کرنا۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والیاں نو او دا اجر جنت دی صورت دے اندر عطا کردا ہے۔ تو دوستو بزرگو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تو بھی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، جدو کسے بندے دا بیٹا فوت ہو جاندہ ہے تے اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے نال نو فرماندا ہے کہ تواڈے وچوں میرے بندے دے بیٹے دی روح قبض کر لی گئی؟ فرشتے عرض کردے نے ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھدا ہے کہ میرا بندہ کی کہہ رہا سی؟ تو او عرض کردے نے کہ تیری تعریف کردا سی اور رجوع کردا سی۔
یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھدا سی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ میرے بندے دے لئی جنت دے اندر گھر بناؤ اور بیت الحمد اس دا نام لکھو۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، ہر حال دے اندر صبر مفید ہے کہ موت یا کوئی مصیبت آئے تے او اللہ تعالیٰ دی طرفوں آندی ہے، اس لئی رونا پٹنا ناجائز ہے اور فضول ہے۔ ہاں البتہ کسے دے مرن تے غم محسوس کرنا، اکھاں وچوں آنسو بہا لینا برا نہیں بلکہ باعث رحمت ہے۔ کسی عزیز دی موت دے وقت اکھاں وچوں رو لینا یعنی آنسو بہا لینا جائز ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے اس نو رحمت قرار دیتا ہے۔ مشکاہ شریف دے اندر حضور علیہ السلام دی روایت کہ آقا علیہ السلام دے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا انتقال ہو رہا سی، تو حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ اکھاں وچوں آنسو بہا رہے سن، آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اے ابن عوف، اکھاں دے نال رونا رحمت ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں روندیاں نے دل غم زدہ ہے اور اسی رضائے رب دے سوا کچھ نہیں کہندے، اے ابراہیم اسی تیرے فراق دے اندر مغموم ہاں۔ صاحبو یہ بات تے عیاں ہے کہ میت دے غم دے اندر آنسو بہا لینا جائز ہے، لیکن بعض عورتاں روندیاں پٹدیاں نوحہ کردیاں، اور اگر مرد ایسا فیل کرن کہ ساڈے اکثر لوگ اس بات نو بڑا پسند کر دیں، یہ عمل بیبیاں والا اگر مرد کر دینے تو ساڈے لوگ بڑا پسند کر دیں کہ وہ بڑا رویا جی، انہیں بڑے بیان کیتے، وہ بیان سنے نہیں سی جاوے، وہ بیان کردا سی ساڈیاں اکھاں چوں آنسو نہیں سی روک دے، حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہا سی، سراسر گناہ ہے اور اس تو کچھ حاصل نہیں ہوندا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتاں نو جنازے دے اندر دیکھ دے تے فرماندے چلی جاؤ، عورت گناہ دا بوجھ اٹھان والی اجر تو خالی ہوئے، اور فرماندے نے کہ تسی زندیاں نو فتنیاں دے اندر ڈال دیاں ہو اور مردیاں نو نوحہ کر کے تکلیف دے دیاں جے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت انہاں عورتوں نو ڈانٹ کے نکال دیتا گیا، فرمایا کہ تسی ہی عورتاں جے جنہ دی وجہ دے نال عذاب ہوندا ہے کہ تسی بوجھ اٹھان والیاں ہو اور مرن والے دے اوتے جناب ماتم کر کے نوحہ کر کے تسی اس میت نو بھی تکلیف دیندیاں جے۔ روایت ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما وصال فرما گئے تے انہاں دی بیوی نے انہاں دی قبر تے خیمہ نصب کیتا اور سال بھر اسی جگہ تے رہیاں۔ جدوں ایک سال تو بعد خیمہ اکھاڑ کے واپس ہون لگیاں تے غیب تو آواز آئی، کیا تینوں تو اپنے مفقود غیب نو پا لیا؟ تے کسی نے جواب دیتا بلکہ نا امید ہو کے واپس لوٹیاں۔ بیان کرنے والے اور سننے والے تے لعنت ہوندی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیان کرنے والیاں عورتاں انہاں تے اور اس دے آس پاس سننے والیاں تے اللہ تعالیٰ دی لعنت اور فرشتیاں دی اور سب انساناں دی لعنت ہوندی ہے۔ صرف بیان کرنے والی نو یہ نہیں، بیان جڑی کر رہی ہے اس دے اتے بھی لعنت، جو سن رہے نے او دے اتے بھی اللہ تے اللہ دے فرشتے تے انساناں دی لعنت ہوندی ہے۔ جانے اسی میت تے اس دے ایصال ثواب واسطے کہ اس دے واسطے کوئی دعا کیتی جائے، جنازہ پڑھیا جائے، او دے واسطے دعائے خیر کیتی جائے، کوئی کلمہ کلام پڑھ کے او دی ارواح نو بخشیا جائے، بجائے
عمل اچھا کرن دے اسی وہ کام کر کے آنے ہاں جہدے نال اپنے تے بھی لعنت ہوندی ہے تے سنن والے ارد گرد جڑے بیٹھے نے انہاں اُتے بھی اللہ تے اللہ دے فرشتے تے انہاں انساناں دی لعنت ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستان محترم ہن غور کرو کہ نوحہ کرن والی ہی نہیں بلکہ سنن والے بھی ملعون ہوندے نے، تے ساڈا فرض ہے کہ اسی جدو اپنی ماواں بہناں بیٹیاں نو ایسا کردے ویکھیے تے فوراً انہاں نو روکیے۔ اور بڑی عجیب جی بات ہے، ساڈے مسلمان بھائی جڑے نے نا وہ ساڈیاں عورتاں نو روکن دا نام نہیں لیندے، بلکہ جی بیوی زیادہ رو رہی ہوندی نا وہ اپنی پرسنالٹی سمجھدا ہے کہ میری بلے بلے ہو رہی ہے، میری بیوی یا میری بیٹی یا میری بہن بہت اچھا رو رہی، بہت اچھا بیان کر رہی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا وہ تے کر رہی وہ تے لعنت ہو رہی، تیرے تے بھی لعنت ہو رہی، تیرے انہیں سنن والیاں تے بھی لعنت ہو رہی۔ اسی اپنے خاندان نو خود ہی جہنم دے اندر دھکیلنے دی کوشش کرنے ہیں۔ تو دوستان محترم چاہیے یہی ہے کہ انہاں عورتاں نو روکیا جائے اور سمجھائیے تاکہ اس لعنت تو خود بھی بچن اور انہاں نو بھی بچان جو اللہ تعالیٰ اس دے فرشتے اور تمام انسان کردے نے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نوحہ کرن والے اور سنن والی عورتاں تے لعنت کیتی ہے۔ جنہ دا کلمہ پڑھنے ہیں، جنہ دا کلمہ پڑھ کے امتی بنے ہیں اور امتی ہون دا اسی فخر کرنے ہیں، اسے ہی نبی نے نوحہ کرن والی دے اوتے خود لعنت فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرن والی اور سنن والی تے لعنت فرمائی۔ حضور نے اس بیان کرن والی اور پٹن والی نو جاہلیت قرار دیتا گیا اور ایسا کرن والے نو ایمان تو خارج دسیا گیا۔ فرمایا جو بیان کر دیے، نوحہ کر دیے، پٹ دیے، میرے آقا نے فرمایا وہ ساڈے وچوں نہیں، یعنی وہ دار اسلام تو نکل گئی، خارج ہو گئی۔ ہن مینوں یہ دسو کئی ساڈیاں عورتاں ایسیاں ہیں کہ وہ رون دا بڑی مہارت رکھدیاں، سر تے باں رکھ کے بیان کرن والیاں بڑا وہ شہرا ہوندا جی یہ فلاں عورت جڑی ہے وہ بیان کر دی ہے تے کمال کر دیندی ہے، استغفر اللہ۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا وہ اسلام تو نکل چکی، خارج ہو چکی، ساڈے وچوں نہیں۔ اس واسطے جو میرے بھائی میری اس بات نو سن رہے ہیں، گزارش ہے کہ ساڈیاں مائیاں بہناں بیٹیاں نو سمجھاؤ، انہاں نو ترغیب دلاؤ، انہاں نو سبق دیو کہ اس طرح کرنا اللہ اور اس دے رسول نے منع فرمایا۔ تو دوستان محترم اسی واسطے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رخسار پیٹے، یعنی یہ تھپڑ مار دیاں نے نا بڑا جاہو جلال چاہ کے، انہوں بڑا غم ہوندا ہے، تھپڑ مار دیاں نے، گریبان پھاڑ دیاں نے اور پکارے پکارنا جاہلیت دا یعنی بیان کر دیاں نے، وہ ساڈے وچوں نہیں۔ مشکاہ شریف دی حدیث مسلم دی روایت ہے کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت چار جہالت دی گلاں ترک نہیں کرے گی، وہ اے کہ فخر کرنا، حسب دے اندر تان کرنا، نسب دے اندر ستاریاں تو بارش دا اندازہ لگانا اور نوحہ کرنا۔ اگر نوحہ کرنے والی مرنے تو پہلے توبہ نہیں کرے گی تے قیامت دے دن اس دا لباس ہوئے گا قطران دا اور قمیض ہوئے گا خارش دا۔ تو دیکھ لو میرے دوستو نوحہ کرن والے دے لئی قیامت دے دن عذاب ہوئے گا، یہی نہیں بلکہ جس تے نوحہ کیتا گیا اس دے لئی بھی عذاب ہوئے گا۔ مختصر یہ ہے کہ کسی عزیز دی وفات تے یا مصیبت دے وقت رونا یا بیان کرنا سخت گناہ ہے جس دا عذاب رون والے نو قیامت دن ہوئے گا،
اور جس تے بیان کیتا جائے اس تو بھی سوال کیتا جاتا ہے کہ تو ایسا ہے جس طرح دا بیان کرنے والا کہہ رہا ہے، اور اسے نو سزا دیتی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، کسی عزیز دے مرن تے رونا جائز نہیں، اور بیان کرنا یا پیٹنا تو سخت گناہ ہے، البتہ اگر دل دے اندر غم محسوس کیتا جائے اور اکھاں وچوں اشک ریزی کیتی جائے تو فرمایا احسن ہے، اچھا ہے، کیونکہ غم تے قابو پانا انسان دے اختیار دے اندر نہیں، بلکہ اللہ عز و جل اس دے قادر ہے کسی دے اندر شدید احساس پیدا کر دے یا کسی دے اندر کم۔ سانو تے اللہ تعالیٰ نے صبر کرن دی تلقین فرمائی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی صبر کرنے والیاں نو نال رکھدا ہے، او دا ساتھ دیندا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے ان اللہ مع الصابرین، اس لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے اور احسن ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تے اے فرماندے سنیا ہے کہ جس تے نوحہ کیتا جاندا ہے بلا شبہ قیامت دن اس نوحہ تو نوحہ دے سبب عذاب دیتا جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن رواحہ تے گشی تاری ہوئی تے اس دی بہن عمرہ نے رونا شروع کیتا اور کہنے لگی اے پہاڑ افسوس، اور اس نو گنن لگ پئی کہ اے ایسے اے ایسے اے ایسے۔ جدو اس نو افاقہ ہویا تے کیا جو کچھ تم کیا ہے میرے کو پوچھا گیا کہ تو ایسا ہی ہے؟ فرماندے نے کہ میرے کو اسی ویلے پوچھا گیا کہ تو ایسا ہی ہے جس طرح دا تیری ہمشیرہ بیان کر کے دس رہی ہے۔ جدو وصال ہو گیا تے او پھر رویاں نہیں، پہلے گشی تاری ہوئی تے انہیں رونا شروع کیتا، نوحہ گانے کھانی شروع کر دیتی۔ تو آپ فرماندے نے کہ مینوں اسی ویلے پوچھا گیا جو یہ کہہ رہی ہے تو ایسا ہی ہے؟ پھر مینوں افاقہ ہویا، یہ بات میں اپنے گھر والے نہ کی تھی، میں دسیا کہ جدو بندہ مردا ہے ادو وہ جو کچھ بیان کرنے والیاں کہہ رہی ہوندیاں نے وہی کچھ فرشتے اس بندے نو پوچھ رہے ہوندے نے کہ تو ایسا ہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوئے یا ایسا ہوئے تو انہوں وہ مطابق سزا ملتی ہے۔ تو جدو آپ دا وصال ہویا تو پھر گھر وچوں کوئی بھی نہ رویا، سب نو پتہ چل گیا۔ تو دوستان محترم، ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نوحہ کردا ہے یا بیان کردا ہے تے میت تو اسی طرح سوال کیتا جاتا ہے کہ نوحہ کرن والا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست ہے تے ایسا ہی ہے، اور ساتھ ہی میت نو ماریا بھی جاتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو کوئی میت تے کھڑا ہو کے کہے ہائے پہاڑ، ہائے سردار وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس میت تے دو فرشتے مقرر فرماندا ہے جو اس دے سینے تے گھونسے مار دیں، سن فرشتے مار دینے اس سینے تے، اور کہندے نے تو ایسا سی، تیری یہ حالت سی جو دس دیاں نے پئیاں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ جدو ابو سلمہ مر گئے جو حالت سفر دے اندر سی تو میں کیا کہ میں ایسا رواں گی کہ نقل کیتا جائے گا، یعنی ضرب المثل بن جاواں گی۔ جدو میں رون دی تیاری کیتی اور ایک عورت میرے نال رون دے اندر شرکت دے لئی آ گئی تے حضور علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور فرمان لگے کیا تو اس بات دا ارادہ کرنی ہے کہ شیطان نو اپنے گھر دے وچ داخل کر لوے جس نو اللہ تعالیٰ نے کڈ دیتا سی؟ بس اتنی بات سننی سی تو ہر چیز خاموش ہو گئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پتہ چلیا جس گھر دے اندر بیان کیتا جاتا ہے اتھے شیطان بھی آ جاتا ہے، شیطان ڈیرا لگا لینا ہے، پھر اگلے کام شیطان کرواتا ہے کہ تو اے بھی کہہ، تو اے بھی کہہ، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت دی
ذات والا صفات تے عورتاں تانا تشریح کرنا شروع کر دندیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے بارے بہت عجیب عجیب الفاظ استعمال کرنا شروع کر دندیاں، بلکہ خاص طور تے ایک لفظ کہندیاں نے جڑی عام ہر روٹین چ، بلکہ لوگ اس بات نو کرنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ انہیں ہالے ویکھیا کی سی، انہیں تے ہالے اپنی زندگی دے دن بھی نہیں سی پورے کیتے، یہ کیوں چلا گیا؟ یہ اللہ تے اعتراض؟ نہیں نہیں میرے دوستو بزرگو، مسلمان دا یہ شیوا نہیں کہ اللہ تے اعتراض کرے۔ جدو بھی اس طرح دا معاملہ آئے تو کہو الحمدللہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے، اس مالک نے کرم فرمایا، جتنی زندگی یہ سی او دی زندگی جتنی او دے فائدے مند واسطے سی اللہ نے دتی، تو جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہیا اپنا مال واپس لے گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جدو اے لفظ کہہ دیتا جاتا ہے تو اس تو بعد کوئی بین، کوئی رونا، کوئی نوحہ باقی نہیں رہندا۔ اس واسطے میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے بزرگو، میں دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو انہاں گلاں دے اوتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خاص کر اج کل یہ موضوع جڑے نے یہ سارے بنیادی موضوع نے، سارے گھراں دیاں گلاں نے کہ جو میں اپنے دوستاں تک پہنچانا چاہنا کہ ہر گھر دے اندر یہ معاملات چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اس برائی تو بچن دی توفیق عطا فرمائے، سانو صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ اگر ایسا غم ملے، مرنا ساری دنیا نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا تو سب نے ہے، لیکن اس دے مرنے تے اگر بڑا رنج ہے، جدائی بہت بڑی ہے، تو پھر آنسو بہائے، دل غمزدہ ہے، آنسو بہائے اور تصور کرے یا اللہ تیرا مال تو لے گیا، تیری مہربانی، تیری رضا تے اسی راضی ہاں۔ جدو انسان اپنی سوچ اس قدر رکھ لے گا، اپنی سوچ دے اندر اتنی طاقت رکھے گا، انشاءاللہ العزیز مرن والے دی بھی بخشش ہوئے گی، اور جنہ دا دنیا تو گیا انہاں دے بھی گناہاں دی بخشش ہوئے گی۔ اس واسطے دوستو میری اس بات دے اوتے توجہ فرمایا جے کہ میں جو عرض کر رہا ہاں، میری کوشش ہے وے اگر ایک بات بھی میرے کسی مسلمان بھائی دے دل وچ بیٹھ گئی اور اس نے عمل کر لیا، تو یہ جڑا میرا مشن ہے انشاءاللہ العزیز میں اس مشن چ کامیاب ہو جاواں گا۔ تو سارے دوستاں دی خدمت وچ گزارش ہے، جنہ دوستاں نے حال تک ساڈا چینل سبسکرائب نہیں کیتا، وہ دوست جلدی جلدی ساڈا چینل سبسکرائب کرو اور اگے بھی شیئر کرو، بیل آئیکن نو بھی دباؤ تاکہ آن والی ہر بیان جڑا ہے وہ تواڈے کول سب تو پہلے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اسی اپنی روٹین دے طریقے دے نال انشاءاللہ ہن روٹین وائز ساڈا یہ درس تانوں ملدا رہا کرے گا۔ انشاءاللہ ہر روز شام تک یہ اپلوڈ ہو جایا کرے گا۔ اس واسطے تمام دوستاں دی خدمت گزارش ہے کہ ساڈے نال تعاون کرو اور اس نیکی نو ساڈے نال مل کے اور بڑھاؤ۔ اسی جتنا اس نو بڑھاواں گے، جتنا لوکاں تک پہنچاواں گے، اتنا ہی سانو ثواب ملے گا۔ اگر اتنی دنیا انٹرنیٹ یوز کر دی ہے، اگر وہ چاند ایک مسلمانوں نے بھی عمل کر لیا تو سارے مشن دا مقصد جڑا ہے وہ حل ہو جائے گا، اسی اپنے مشن چ کامیاب ہو جاواں گے۔ اصل مشن ساڈا صرف اے وے کہ اللہ دا پیغام، نبی دا فرمان لوگوں تک پہنچایا جائے، اور ساڈا کوئی مشن نہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ ایک پلیٹ فارم ہے انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ تے لوگ ہر طرح دیاں ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن اسی چاہتے ہیں کہ اگر جتھے دنیاوی طور تے اتنیاں ویڈیوز دیکھیاں جاندیاں نے، اتنے کم از کم ایک ادھی ایسی بھی تقریر، ایسی بھی ویڈیو ہونی چاہیے کہ جس نو سن کے دلاں نو منور کیتا جائے، جس نو سن کے کچھ سبق حاصل کیتے جان، جس نو سن کے اسی اپنے بچیاں دی پرورش دے اندر اچھا طریقہ استعمال کر سکیے، بچیاں نو سمجھا سکیے، اپنے بچیاں نو سنا سکیے، اپنے بچیاں نو دسیے کہ بیٹا دین کی ہے اور ساڈا دین کی سانو سمجھاندا ہے، اور ساڈا اتنا عظیم دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ نے فرمایا سارے دیناں وچوں اسلام مینوں بڑا پسند ہے، تو یہ ساڈا اسلام بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو زندگی اسلام تے موت ایمان تے عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔